الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سورہ المائدہ کا آج ہم جو رکوع پڑھیں گے وہ آیت نمبر 67 سے 77 تک ہے، 67 سے 77 تک 11 آیتوں پر مشتمل یہ رکوع ہے۔ اس رکوع میں جو باتیں بتائی جا رہی ہیں اس کا گزشتہ کے رکوع سے گہرا تعلق ہے۔ گزشتہ میں جس طرح سے ہم نے پڑھا تھا کہ یہود و نصارہ کا اور کفار مکہ کا ذکر تھا، کہ ان کی سرکشیوں کا ذکر تھا، ان کے کفر کا ذکر تھا، انکار کا، حق آیا اور حق کا انہوں نے انکار کر دیا اور دشمنی اور بغض پر اتر آئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر آپس میں دشمنی اور بغض ڈال دیا۔ اور یہ کہا گیا کہ اہل کتاب چونکہ نبی برحق کے ماننے والے گزرے ہیں، تو اگر وہ اپنی کتاب کو پکڑ کر رکھتے اور اس پر عمل کرتے تو یقیناً ان کے بھی گناہ معاف ہوتے اور ان کو بھی ضرور جنت میں داخل کیا جاتا، لیکن انہوں نے اپنی ہی کتابوں کو فراموش کر دیا۔ ہاں، ان میں سے بعض اچھے لوگ بھی گزرے ہیں، لیکن اکثریت ان کی نافرمانوں کی ہے۔ اب یہ جو نافرمانیوں کا سلسلہ اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کا سلسلہ اور اپنی من پسند چیزوں کو رکھ کر جو ان کو پسند نہیں آئی وہ باتوں کو کتابوں میں سے نکال لینے کا ان کا جو سرکشی والا جو عمل تھا، اس کو ذکر کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ حالات جو خراب ہوئے ہیں، معاشرہ جو خراب ہوا ہے، یہ اس کے ذمہ دار وہی لوگ ہیں جو خود بھی گمراہ ہوئے اور لوگوں کو بھی انہوں نے گمراہ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا زمانہ تو آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے خراب زمانہ ہو گیا تھا۔ سیاسی طور پر بدنظمی پھیل گئی تھی، انتشار ہو گیا تھا آپس میں، انسان ایسے جیتے تھے ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ کوئی انسان ہے۔ معاشی طور پر بھی ان کی بدحالی پھیل گئی تھی، اخلاقی انحطاط، تو حالت یہ تھی کہ ایسا تھا جیسے الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ شراب نوشی عام ہو گئی، جوے بازی عام ہو گئی، بدکاری عام ہو گئی۔ سرداری دولت مندی کے چکر میں انہوں نے ساری انسانیت کو پس پردہ کر دیا، فراموش کر دیا۔ ظلم، غارت گری، فتنہ، فساد یہ معاشرے کا ایک حصہ بن چکا تھا۔ معصوم بچیوں کو گاڑ دینا، زمینوں میں زندہ دفن کر دینا، فضول خرچی، بے تحاشا پیسہ لٹانا، اور جو ایسا لٹائے سمجھنا کہ وہ بڑا سخی ہے، اگر کوئی نہ لٹائے تو اس کے بخیل کا ٹھپا لگا دینا، کنجوس ہے کہہ دینا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوٹ گئی پوری طریقے سے، اپنے ہاتھوں سے مختلف قسم کے معبود خدا بنا لیے گئے اور ان کی عبادت ہو رہی ہے۔ 1 2 4 نہیں، بتایا جاتا ہے کہ 360 بت تو صرف کعبۃ اللہ کے اندر رکھے گئے۔ یہ تو حالت ہو گئی تھی، اور اس کے اوپر ان کا کامل یقین بھی تھا کہ جو کر رہے ہیں بس یہ بت کر رہے ہیں ہمارے لیے، اور بالحانہ پتھر کے بتوں سے ان کی محبت تھی۔ تو بہرحال اس طرح سے معاشرہ خراب ہو گیا تھا۔ پھر رائیولری جو کہتے ہیں، قبائلی عصبیت، یہ ان کی بہت بڑھ گئی تھی، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، کچھ عجیب و غریب قسم کی صورتحال ان کی تھی۔ ایسے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آہستہ 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 آپ نے ان کی اس گندگیوں کو دور کرنے کی کوشش کی، اور کافی حد تک الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو بتایا کہ کس قدر گندی دنیا کو کس قدر اچھی طریقے سے آباد کیا جا سکتا ہے اور کس پاکیزہ کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں معاملہ یہ تھا کہ بہت سارے سرکش و نافرمان ایسے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہ صرف یہ کہ اہمیت نہیں دیتے تھے، بلکہ الٹا الزام تراشیاں کرنا، برا بھلا کہنا، بلکہ بعض لوگ تو جسمانی طور پہ اذیت دینے کی کوشش بھی کرتے تھے، مختلف قسم کے الزامات لگاتے تھے، مختلف قسم کے نام رکھتے تھے، کوئی جادوگر کہتا، کوئی شاعر کہتا، کچھ عجیب عجیب قسم کے جو ہے نام رکھے جا رہے تھے۔
تو دھمکیاں بھی دی جا رہی تھیں کہ اگر آپ اس راستے سے باز نہیں آئے، اگر آپ نے یہ دین کی تبلیغ ختم نہیں کی تو آپ کی جان بھی لے لی جائے گی، چونکہ یہ ایسی قوم تھی کہ اس سے پہلے انبیاء کرام کو انہوں نے قتل بھی کیا تھا، جس کا ذکر آگے آئے گا۔ اس طریقے سے دھمکیاں بھی دے رہے تھے اور جان کے پیاسے بھی ہو گئے تھے۔ اب یہاں پر اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے خطاب سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اے رسول، آپ جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے اس کو ٹھیک ٹھیک پہنچا دیجیے۔ جو پیام اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر نازل کیا ہے بندوں تک پہنچانے کا، آپ ان تک وہ پیغام پہنچا دیجیے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے وہ نہیں پہنچایا تو گویا آپ نے اپنے رسالت کا جو منصب ہے وہ پورا نہیں کیا۔ تو آپ کو جس کام کے لیے بھیجا گیا ہے آپ وہ کریے۔ دیکھیے، ایک بڑی اہم بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی کو کسی کام کے لیے بھیجا ہے۔ اب جو رسول ہیں وہ تو ظاہر بات ہے کہ وہ اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے مبعوث ہوئے ہیں اور ان کا کام تو یہ ہے کہ پہنچا دیں۔ اب ان کی بات کو کتنے لوگ قبول کر رہے ہیں، کتنے لوگ مان رہے ہیں، کتنے لوگ نہیں مان رہے ہیں، کون جھٹلا رہا ہے، کون ایمان لا رہا ہے، یہ رسول کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ان کا کام ہے ٹھیک طریقے سے پیام پہنچا دینا۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کا کام ہے پہنچا دینا، آپ پہنچا دیجیے۔ اگر آپ نے نہیں پہنچایا تب آپ کے اوپر حرف آئے گا، لیکن آپ نے پہنچا دیا اور کسی نے مانا نہیں تو اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ تو جس کو جو ذمہ داری دی گئی ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ ذمہ داری پوری کر دیں۔ اسی طریقے سے علماء کا کام بھی ہے کہ حق بات لوگوں کے سامنے بیان کر دیں۔ اب اس کے بعد وہ سنتا ہے نہیں سنتا ہے، گزر جاتا ہے، عمل نہیں کرتا ہے، وہ اس کے اختیار کا مسئلہ ہے، باقی وہ جانے اللہ جانے۔ مگر جو ذمہ داری دی گئی ہے، جو صلاحیت دی گئی ہے، اس کا استعمال کرنا۔ واللہ یعصمک من الناس۔ اب یہ جو لوگ آپ کو دھمکیاں دے رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، آپ کی جان لے لیں گے، اس طرح کریں گے، اس کی آپ بالکل فکر مت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ یہ سچ ہے کہ انہوں نے گزشتہ بعض انبیاء کرام کا قتل بھی کیا ہے، لیکن یہ آپ کا قتل نہیں کر پائیں گے، کیونکہ اللہ نے وعدہ کر لیا ہے کہ اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ اب آپ اس تعلق سے سوچنا بھی چھوڑ دیجیے، آپ جو کام ہیں وہ کرتے رہیے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم۔ اب خطاب فرمایا جا رہا ہے کہ کتاب والوں سے، جو کتاب والے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کے نبی پر کتابیں نازل کی، جیسے تورات، زبور وغیرہ ہے، انجیل ہے، ان کی اس کتابوں کے ماننے والے یہود نصارہ وغیرہ، تو ان سے خطاب کیا جا رہا ہے، اہل کتاب ہے، کتاب والو، تم کسی چیز پر نہیں ہو، لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم۔ اگر تم تورات پر یا انجیل پر یا کوئی اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل کی جانے والی کتاب پر ثابت قدمی کے ساتھ عمل کریں تو ٹھیک، نہیں تو پھر نہ تم یہود میں شامل ہو نہ تم نصارہ میں شامل ہو۔ پھر کس بنیاد پہ کہہ رہے ہو کہ ہم یہودی ہیں، کس بنیاد پہ کہہ رہے ہو کہ ہم عیسائی ہیں، جب تم اپنی ہی کتابوں پر عمل نہیں کرتے، اسی کو قائم نہیں کرتے، اسی کے احکام کو قائم نہیں کرتے، تو تم کسی چیز پر نہیں ہو، ہدایت پر نہیں ہو، جب تک کہ تم اپنی ہی کتابوں کو سے
ٹھیک ہے، تم قرآن پہ عمل نہیں کرتے تو تمہاری اپنی کتاب پہ عمل کرو، مگر ٹھیک ٹھیک اسی کتاب پہ عمل کرنا جیسے نازل ہوئی ہے۔ اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسا لنک ہے کہ جو تورات پر عمل کرتا ہے، اگر سچے طریقے سے کوئی تورات پر عمل کرتا ہے اور وہ انجیل کا دور میں ہے تو یقیناً انجیل پر بھی عمل کرنا اس کو پڑے گا، کیونکہ تورات میں انجیل کا لنک ملتا ہے۔ تورات کو مانیں گے سچے طریقے سے تو انجیل کو ماننا خود بخود لازم ہو جائے گا، اسی طریقے سے انجیل کو مانیں گے تو پھر قرآن کو بھی ماننا پڑے گا، کیونکہ ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہے، سب اللہ کی کتاب ہے۔ لیکن تم نہیں مانتے، اس کا مطلب یہ کہ تم اپنی کتاب پہ خود عمل نہیں کرتے۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور ان کی جو سرکشی ہے، بدماشی ہے، طبیعت کا شر ہے، یہ ایسے ہے کہ جیسے جیسے اے نبی آپ کے رب کی جانب سے جو کچھ نازل کیا جا رہا ہے اس سے ان کو ہدایت ملنے کے بجائے اور ان کے شر میں اضافہ ہو رہا ہے، ان کی سرکشی میں اضافہ ہو رہا ہے، ان کے کفر میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ جیسے جیسے قرآن کا نزول ہو رہا ہے ان کا غصہ اور بڑھتا چلا جا رہا ہے، ان کی سرکشی میں اور اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ فلا تأس علی القوم الکافرین، تو ان کی ان سرکشیوں کی وجہ سے اس کافر قوم کے حرکات و سکنات کو دیکھ کر آپ افسوس مت کیجیے، آپ مت افسوس کیجیے۔ ان کی بدنصیبی ہی ان کو ایسا کرا رہی ہے تو کیا کریں گے؟ ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، والذین ہادوا، اور جو یہودی بنے سچے، والسابئون، اور جو سابی بنے، والنصارى، اور جو نصرانی بنے، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو کہ اللہ پر ایمان لائے اور قیامت کے دن پر ایمان لائے۔ ایسے یہودی، سابی اور نصرانی بھی جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے۔ میں سابی کا مطلب ابھی آپ کو بیان کرتا ہوں۔ وہ عامل صالحاً، اور اچھے عمل کیے، نیک عمل کیے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اب ان کو نہ کوئی غم ہے آگے، نہ وہ کسی سے ڈرنے والے ہیں، ان کو کوئی ڈر ہے۔ تو یہ جو خوف اور حزن سے بری کیا جا رہا ہے ان میں صرف ایمان والے ہی نہیں ہیں، مسلمان ہی نہیں ہیں، بلکہ والذین ہادوا والسابئون والنصارى بھی شامل کیا گیا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان لانا، روز قیامت پر ایمان لانا، اور اپنی کتابوں کے مطابق عمل کرنا، یہ شرط۔ اب سابی کیا ہے؟ سابی کے بارے میں یہودی تو آپ جانتے ہیں، الذین ہادوا مطلب جو یہودی بنے، والنصارى جو کہ نصرانی ہیں، کرسچنز ہیں۔ سابی کے بارے میں بتایا گیا، مختلف اس کی توجیحات کی گئی ہیں، مفسرین اور مورخین نے بہت کچھ لکھا ہے، اگرچہ کہ صراحتاً کوئی ایک لفظ اس کے بارے میں آتا نہیں ہے، بڑی تحقیق کی گئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ چونکہ اہل کتاب کے ساتھ ان کا ذکر کیا گیا ہے تو یہ بھی ایک اہل کتاب قوم ہے، تو اللہ بہتر جانتا ہے حقیقت میں ان کی کیا حقیقت ہے، یہ کون سی قوم ہے، ان کو سابئون کہا گیا ہے، لیکن یہ ضرور کہا گیا ہے کہ یہ اہل کتاب ہیں، یہ بھی ایک قوم اہل کتاب تھی، مگر وہ جوز اور کرسچن سے ہٹ کے تھی۔ اب وہ کون سے نبی پر کے ماننے والے تھے اور کون سی کتاب کو ماننے والے تھے، اس کے بارے میں مختلف رائے آپ کو ملتی ہے مورخین کی کتابوں میں اور مفسرین، اور بعض حضرات مفسرین نے تو ان کی کوئی صراحت کی ہی نہیں کتاب میں، صرف یہود، نصارہ اور سابی کہہ کر گزر گئے۔ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان کو کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا، اب ہم نے بنی اسرائیل سے بھی پختہ عہد لیا تھا کسی دور میں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں سارے انسانوں سے عہد لیا، تو اب یہاں پر بنی اسرائیل کا لفظ خاص طور سے بیان ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ ان سے دنیا میں بھی عہد لیا گیا، ہم نے لیا،
پختہ وعدہ لیا تھا بنی اسرائیل سے. بنی اسرائیل وہ اس قوم کو کہتے ہیں جو یعقوب علیہ السلام کے بعد آئی ہے. تو یہود اور نصارہ سارے بنی اسرائیل میں داخل ہوتے ہیں. وہ ارسلنا الیہم رسلا، اور ہم نے ان کی طرف رسول بھی بھیجے تھے. تو پہلے تو وعدہ لیا کہ ہم رسول بھیجیں گے، تم اس رسول کو ماننا اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا. انہوں نے وعدہ کیا. اس کے بعد رسول بھیجے. کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم فریقا کذبوا وفریقا یقتلون. جب ان کے پاس رسول آیا حسب وعدہ، تو انہوں نے رسول کی ان باتوں کو ٹھکرا دیا جو ان کے نفسوں نے قبول نہیں کی تھی. جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، جو اپنے پسند کی چیز رہی تھی وہ قبول کر لیتے، جو اپنی سمجھ میں نہیں آئی وہ چھوڑ دیتے. یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. یا تو پورے ادھر کے ہو جاؤ یا پورے ادھر کے ہو جاؤ. ماننا ہے، ایمان لانا ہے تو ایمان لاؤ اور پوری طریقے سے دین میں داخل ہو جاؤ، نہیں تو سیدھا سیدھا اپنے کفر کا اعلان کر دو. بعض باتیں مانیں گے، بعض باتیں نہیں مانیں گے، یہ ایسا کسی قیمت پہ قبول نہیں کیا جائے گا. یؤمنون ببعض ویکفرون ببعض. ایک اور مقام پہ بھی آیا قرآن شریف، بعض چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، بعض چیزوں کا انکار کرتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ جو ان کی پسند کی بات، جو ان کی بات سمجھ میں آتی اس کو مان لیتے، جو ان کی خواہشیں، ان کے نفس ان کو پسند کرتے وہ بات قبول کر لیتے، اور جو ان کے نفسوں کو ناگوار ہوتی اس کو رد کر دیتے. فریقاً کذبوا. اور ایک فریق انبیاء کا ایسا تھا جن کو انہوں نے جھٹلا دیا. وہ فریقاً یقتلون. اور انبیاء کرام کا ایک گروہ تو ایسا تھا جن کو انہوں نے قتل بھی کیا. سرکشی میں اس حد تک آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے نبی کا ہی قتل کر دیا. وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةً. اور انہوں نے یہ سوچ لیا، یہ گمان کر لیا، اللہ تکون فتنہ، کہ ان کو عذاب میں ڈالا نہیں جائے گا، فتنے میں ڈالا نہیں جائے گا. ہم کو کیا ہوگا؟ ہم کو کچھ نہیں ہوگا، ہم تو جو چاہے کر سکتے ہیں. نہیں، جب وقت آئے گا تو کچھ نہیں دیکھے گا، عذاب گھیرے میں لے ہی لے گا. انبیاء کرام کی بے عزتی کرو، ان کی ہتک کرو، ان کے ساتھ بدتمیزی کرو، آخر میں ان کو شہید کر دو، اور پھر یہ سمجھو کہ ہمارے ساتھ کوئی باز پرس نہیں ہوگی، ہمارے ساتھ کوئی عذاب کا معاملہ نہیں ہوگا. اور یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ ہم کو چاہتا ہے. اس غلط فہمی کا شکار تھے. کیا ہوا؟ فَعَمُوا وَصَمُّوا. اس نظریے نے ان کو اندھا بہرا کر دیا. اب حق بات نہ ان کو دکھائی دیتی ہے نہ سنائی دیتی ہے. اس طریقے کی روش ان کی ہو گئی. تو دیکھیے، جب انسان سرکشی کے راستے پر جاتا ہے تو جاتے 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 ایک ایسے دلدل میں پہنچ جاتا ہے کہ اس کے بعد اب اس کو اچھی بات نہ سمجھ میں آتی ہے نہ سنائی دیتی ہے. ایسے لوگوں کے لیے کہا گیا ہے فَعَمُوا وَصَمُّوا. اندھے ہو گئے، بہرے ہو گئے، بہرے بن گئے. ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. اب کیا ہوا؟ اب اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو بھیج کے ان کے اوپر نظر رحمت فرمائی. ان کی غلطیوں کی نشاندہی کرنے والا آیا کہ تم یہ جو کر رہے ہو غلط ہے، یہ کر رہے ہو صحیح ہے، یہ کر رہے ہو غلط ہے. ابھی اللہ کی نظر رحمت ہے. جب کسی کو غلط راستے پہ جانے والے کو جب کوئی رہنمائی کرنے والا مل جاتا ہے، یہ کرو وہ مت کرو، تو اس کو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نظر رحمت سمجھنا چاہیے. اب اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایسی بھٹکی ہوئی قوم کو جس کی سرکشی اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ انہوں نے فتنہ فساد برپا کر دیا، معاشرے کو خراب کر دیا، زندگیوں کے دلدل میں پھنس گئے، اخلاقی پستی کا شکار ہو گئے، ایسی قوم ہو گئی تھی. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایسی قوم میں رسول کو بھیجا، نظر رحمت فرمائی، ان کے لیے توبہ کے راستے کھولے. اب بھی سمجھ جاؤ، توبہ کرو. اس
کے بعد ثم عموا وصموا كثير منهم، اس کے باوجود بھی وہ اندھے بنے رہے، بہرے بنے رہے. بہت سے لوگوں میں سے جن کو ماننا قسمت میں لکھا تھا وہ مان گئے، لیکن جن کی بد نصیبی تھی وہ اسی طرح رہ گئے. واللہ بصیر بما یعملون، اور جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو سب کچھ دیکھتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کتنی سرکشی کرو کیا کرو سب اللہ دیکھ رہا ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کتنا کفر کا کام ہے یہ کہ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، وہی ہے مسیح ابن مریم. عیسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے اللہ عیسیٰ ہے، جیسس از گاڈ. یہ کتنا بڑا کفر ہے، اللہ کے بندے کو اللہ بنا دینا. وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا تھا اپنی قوم سے اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. تمہارا رب اللہ ہے اور میرا بھی اللہ ہے، تم مجھے اپنا رب کیوں مانتے ہو، مجھے خدا کیوں بناتے ہو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے تو خود اپنے خدا نہ ہونے کا اعلان کیا ہے، پھر یہ کس بنیاد پہ ان کو خدا مان رہے ہیں؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، اور یقیناً جو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے جہنم. سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، یہ گناہ معاف نہیں ہو سکتا. واجب ہو گئی دوزخ اور حرام ہو گئی جنت. وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کا کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اب جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا خدا بنا دیا، ان کو خدا مان لیا، انہوں نے تو کفر کیا ہی کیا. ان لوگوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے کہہ دیا کہ وہ تین میں سے ایک اللہ ہے. مطلب یہ ایک کرسچنز کے ایک خاص طبقے کا عقیدہ ہے، اس کو کہتے ہیں عقیدہ تثلیث. آج بھی یہ عقیدے کے لوگ قائم ہیں. ٹرینٹی، انگلش میں اس کو کہتے ہیں ٹرینٹی. اب اس میں کیا ہوتا ہے، تین مقدس انسانوں میں ایک خدا، اس طرح کا تصور ہوتا ہے. ون گاڈ ان تھری ڈیوائن پرسنس، یہ ان کا عقیدہ ہے. انہیں تھری کو ایٹرنل کنسبسٹینشیل پرسنس، یہ، اور اس کو ایک اور بات کہتے ہیں ٹرائنیٹیرینزم بھی کہتے ہیں اس کو. مطلب تین خداؤں کو، تین چیزوں کو ملا کے ایک خدا بنانا. تو اللہ جو ہے وہ ان تین میں سے ایک ہے. اب یہ تین کون کون ہیں ان کے عقیدے کے مطابق؟ ایک تو اللہ ہے، اور دوسرے جیسس ہے عیسیٰ علیہ السلام، اور تیسرے ہولی اسپرٹ کہتے ہیں روح القدس. یہ تینوں مل کے خدا بنتا ہے. اس طرح کا عقیدہ، اس کو کہتے ہیں ٹرینٹی. اب اس کے اندر ایک اور کرسچنز میں ایک اور طبقہ بھی ہے جن کو نان ٹرائنیٹیرین کہتے ہیں. نان ٹرائنیٹیرین میں پھر کئی طبقے ملتے ہیں آپ کو، جیسے بینیٹیرینزم بھی ایک ہوتا ہے، مطلب دو میں جاتے ہیں وہ لوگ، تین نہیں دو. اور اسلام کی جو تعلیم ہے وہ نہ دو خدا کی ہے نہ تین خدا کی ہے، وہ صرف وحدانیت، توحید. اور اسلام کس چیز کا قائل ہے؟ مونوتھیزم. مونوتھیزم کہتے ہیں اس کو، یعنی وننس اینڈ یونیفیکیشن آف گاڈ. اس کے کسی چیز میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا. سب جو کچھ ہے اللہ کے سوا سب اللہ کے بندے ہیں. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، وہ بھی کافر ہو گئے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تیسرا ہے تین خداؤں میں سے.
third of the three. وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. ابھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے ہی نہیں، صرف اس ایک خدا کے سوا. ایسا نہیں ہے، سب اللہ کے بندے ہیں. وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اور اگر یہ اپنے جھوٹے قول سے، باطل قول سے باز نہیں آئے، وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اس سے وہ باز اب بھی نہیں آئے، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو یقیناً پہنچے گا ان کفر کرنے والوں کو دردناک عذاب. اب بھی وقت ہے، اب بھی اس عقیدے سے نکل جاؤ اور حق کے راستے پہ آ جاؤ، اور اگر وہ باز نہیں آئے تو پھر عذاب تو گھیرنے والا ہے، اور بھی دردناک عذاب. افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، تو کیا وہ اللہ کی طرف توبہ کے ساتھ رجوع نہیں کرتے اور اس سے بخشش طلب نہیں کرتے؟ اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. تم کو بتا دیا گیا ہے کہ یہ جو تم عقیدہ رکھتے ہو یہ غلط ہے. اللہ نہ دو ہے، نہ تین ہے، نہ تین میں سے ایک ہے، صرف وہ ایک ہے، ایک ہی ہے، اور باقی جو ہے سب اللہ کے بندے. مل مسیح ابن مریم الا رسول، اور مسیح ابن مریم بھی کچھ نہیں ہے، اللہ کے بندے ہی ہے، مگر یہ کہ رسول ہیں. کیا ہیں مسیح ابن مریم؟ رسول ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی تو رسول گزرے ہیں. ایسا نہیں کہ مسیح ابن مریم پہلے رسول بن کے آئے، اس سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں. وہ امہ صدیقہ، اور ان کی ماں صدیقہ تھیں، راست باز تھیں، سچی تھیں. اب یہاں پر عقیدے مسیحیت کا رد کیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، نہ اللہ ہیں، نہ تین میں سے ایک ہیں، کچھ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں. اسی طرح یہاں پر یہود کا بھی ایک رد کیا جا رہا ہے، جس میں وہ حضرت بی بی مریم پر الزام لگاتے تھے کہ بن باپ کے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، لہٰذا ان کے اوپر طرح طرح کے الزام لگائے جاتے. تو یہاں پر بتایا ان امہ صدیقہ، نہیں، ہم ویسا نہیں مانتے. قرآن کہتا ہے کہ نہیں، وہ راست باز تھی ان کی ماں، جھوٹی نہیں تھی، کوئی بد کردار نہیں تھی. یہ اللہ کا معجزہ ہے. کانا یاکلان الطعام، تم خدا مانتے ہو، تین میں سے ایک مانتے ہو، تو ذرا اس لاجیکل پوائنٹ پہ غور کرو. دونوں بھی کھانا کھاتے تھے، ان کی ماں بھی کھانا کھاتی تھی، وہ بھی کھانا کھاتے تھے. خدا ہوتے تو کھانا کھاتے. کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں بھی کھانا کھانے والے تھے. انظر کیف نبین لهم الآیات، دیکھو ہم کیسے کھول کھول کر نشانیاں بیان کرتے ہیں، لاجیکل پوائنٹس بیان کر رہے ہیں. ثم انظر انا یؤفکون، اور پھر دیکھو یہ کیسے الٹے پھر رہے ہیں. ایسی واضح نشانیاں، واضح دلیلیں، لاجیکل پوائنٹس دینے کے بعد بھی ان کی سمجھ میں نہیں آتا. کس بات پہ ٹرینٹی پہ عقیدہ رکھتے ہیں؟ تھرڈ ان تھری. اللہ کو کھانے پینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ تو کھاتے پیتے ہیں. قل اتعبدون من دون اللہ، آپ فرمائیے کہ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتے ہو، اور ایسے کی ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، جو تمہارے نہ نقصان کے مالک ہیں نہ تمہارے نفع کے مالک ہیں. لا یملک لکم ضرا ولا نفعا کہا گیا ہے. دیکھیے آپ، جو قرآن کے جو الفاظ ہیں بڑے معنی خیز ہوتے ہیں. یہ نہیں فرمایا گیا کہ کوئی اللہ کے سوا کوئی تمہارا نفع نقصان نہیں کر سکتا. انسان بھی ایک دوسرے کے لیے نفع نقصان کے ذمہ دار بنتے ہیں، اللہ کی مرضی سے، اللہ کے حکم سے بنتے ہیں. لیکن ملکیت جو ہے، لا یملک لکم، ملکیت کے ساتھ، اپنے فل کنٹرول کے ساتھ کوئی نفع نقصان کا ذمہ دار نہیں ہے اللہ کے سوا.
अल्लाह हुवा समीउल अलीम, और अल्लाह ताला ही सब कुछ सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला है। कुल या अहलल किताब ला तग़लू फी दीनिकुम गैरल हक़। अब ये भी उनकी एक सिफत बयान करते हुए उनको इससे रोका जा रहा है, अपने दीन में हद से मत बढ़ो। अब देखिए दीन क्या है, अल्लाह को एक मानना, रसूल को रसूल मानना, उनकी इज्जत करना, उनकी तौक़ीर करना, उनको अपना पेशवा मानना, उनके रास्ते पर चलना, उनके बताए हुए तरीके पर चलना, उनकी इताअत व फरमाबरदारी करना, उनसे बेतहाशा मोहब्बत करना, उनको सबसे बड़ा मानना, सारी चीजें हैं। लेकिन उसमें भी हद ये है कि वो खुदा नहीं है, खुदा के बेटे नहीं हैं, इसको मानते हुए। वरना अगर ये बाउंड्री क्रॉस हो गई तो फिर चले गए कुफ्र की तरफ। इसलिए कहा कि ला तग़लू फी दीनिकुम, अपने दीन में गुलू मत करो, हद से मत बढ़ो। गैरल हक़, नाहक, जबकि तुम्हारे पास उसकी कोई दलील ही नहीं है। वला तत्तबिउ अहवाअ कौमिन क़द ज़ल्लू मिन क़ब्ल व अज़ल्लू कसीरन व ज़ल्लू अन सवाइस सबील। और ऐसे कौम की इत्तिबा मत करो जो खुद गुमराह हो चुकी है, पहले से गुमराह है और बहुत सारे लोगों को गुमराह कर चुकी है। एक ऐसी कौम है कि जो खुद गुमराह हो चुकी है और बहुत सारे लोगों को गुमराह कर चुकी है। अब तुम अगर ऐसी कौम की पैरवी करेंगे तो फिर तुम्हारा गुमराह होना भी यकीनी है, राह रास्त से भटक जाना यकीनी है। वज़ल्लू अन सवाइस सबील, और राह रास्त से, सीधे रास्ते से बहुत सारे लोग भटक गए इन लोगों की वजह से। क्या दलील है तुम्हारे पास इस तरह का अकीदा रखने की, जबकि तुम जिसको अपना सब कुछ मान रहे हो वो खुद ये बता चुके हैं कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह का रसूल हूं, और उन्होंने तो खुद कभी नहीं कहा। देखिए आप यहां पर मैं एक बात बताना चाहता हूं, क्रिश्चियनिटी के मौजू पर जॉर्ज विलियम नॉक्स और सिडनी हर्बर्ट मेलोन, ये तो बहुत बड़े मौर्रिखीन और मुहक्किकीन गुजरे हैं, इन्होंने मिलकर एक आर्टिकल लिखा, जॉइंट आर्टिकल, और ये आर्टिकल जो है इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में छप चुका है, वॉल्यूम नंबर 5 और पेज नंबर 632। इसके अंदर उन्होंने बहुत तफसील के साथ लिखा है कि ये क्रिश्चियनिटी का अकीदा क्या था इब्तिदा में, कहां पर कैसे इनके अकीदे में बिगाड़ पैदा हुआ, पूरी तफसील उसकी लिखी है। और बहुत मशहूर चीज़ है इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, पूरी दुनिया उसको मानती है। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी ये दावा नहीं किया कि मैं खुदा हूं या खुदा के बेटा हूं। और ये जो इंसाइक्लोपीडिया जिसका मैंने जिक्र किया है, ये बहुत सारे मुहक्किकीन और इल्मी शख्सियतों, इंटेलेक्चुअल्स के इसमें जो है आर्टिकल्स हैं जो उनके अपने रिसर्च की वजह से बहुत बड़ी काम की चीज़ है। इसके अंदर बड़ा इल्मी ज़ख़ीरा आप इसको कह सकते हैं। तो ये लिखने वाले भी क्रिश्चियंस हैं, G.W. नॉक्स, जॉर्ज विलियम नॉक्स और सिडनी हर्बर्ट मेलोन, S.H. मेलोन के नाम से मशहूर है ये दोनों ऑथर्स। तो को ऑथरशिप में ये आर्टिकल लिखा गया है, क्रिश्चियनिटी इसका नाम। तो ये अकीदा तस्वीर जो है कब घुस के आया इनके मजहब में, कैसे आया, इसकी पूरी तफसील उन्होंने लिखी है इसमें। सदक़ल्लाहु अज़ीम व सदक़ रसूलुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन। अल्हम्दुलिल्लाह।